السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افضل ولد منظور حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا بچپن، لڑکپن اور جواں عمری اسی گاؤں، اسی مرکز محبت گھڑتل کلاں 144 میں گزری۔ میرا تعارف میرے معزز اساتذہ کے ذکر کے بغیر بے معنی ہی رہے گا، اس لیے میں اپنے اساتذہ کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول میں قابل صد احترام اکبر علی اسد صاحب میری پرائمری کلاس کے انچارج تھے۔ الف ب ت اور 2+2 کی کہانی میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ مکرمی استاذی غلام مصطفیٰ کمال صاحب، جناب صدیق صاحب، مرحوم علامہ عارف اللہ صاحب، مربی استاذی والدی منظور حسین انجم صاحب، سر عارف صاحب، سر عظمت صاحب میری اسکول کی زندگی کے بہترین مینٹور ثابت ہوئے۔ فزیکل ٹرینر عبدالرؤف صاحب کو کھیل کے مواقع فراہم کرنے پر فراموش کرنا کیسے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ میرے گاؤں کا ایک جانا پہچانا نام مسٹر سلمان وحید، آئی ٹی کے کام کو جتنا انہوں نے سمجھا اور اس میں نام کمایا، یہ انہی کا مقصوم ہے۔ ان کی کاوشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم آج مجھے اور آپ کو میسر آیا۔ بلا تاخیر آج کی اس نشست میں میرا مختصر پیغام نوجوانان امت کے نام۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر تمہارا ہی بلند رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر رہو۔ اور حضرت اقبال فرماتے ہیں، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاں ودا ہو جا، مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، اور گزر جا بن کے سیل تندرو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ سر تمہارا ہی بلند رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر رہو۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ اقوام عالم میں اس لیے پستی اور زبوں حالی کی زندگی گزار رہی ہے کہ ہمارے پاس جدید علوم نہیں ہیں، یا ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، یا ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے جو دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے، نہ تو جدید اسلحے کی بات ہے اور نہ جدید علوم کی کہانی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس بات پر بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ مٹھی بھر لوگ اس زمانے کے سپر پاور کے ساتھ ٹکرا گئے تھے۔ ادھر 1000 کا لشکر تھا اور ادھر صرف 313 تھے۔ ادھر آلات حرب و ضرب تھے اور ادھر شکستہ تلواریں اور کھجور کے ڈنڈے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم فرقان کہہ کر تعبیر کیا۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ اس لیے نہ جدید علوم کی بات ہے اور نہ جدید اسلحے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سر تمہارا ہی بلند رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آج وہ ایمانی جذبے ہم سے چھین لیے گئے جن ایمانی جذبوں کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جب میں خود کو ایک مسلمان تصور کرتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں، اس لیے کہ میں مسلمان ہونے کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ آج ہم نے لا الہ الا اللہ کے ان تقاضوں کو ہی پورا نہ کیا۔
22 لاکھ مربع میل کے حکمران عمر بن خطاب وادی تہامہ سے گزرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، بے شک ہم ایک ذلیل قوم تھے، پس اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ تو آج بھی ہماری زبوں حالی کا سبب دین اسلام سے دوری ہے۔ آج ہماری حالت بڑی پتلی ہے، سوچ سرسری ہے۔ آج ہم واعظ کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ آج ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں، لیکن ہم نماز کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ آج جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا۔ آج جوانوں کی جوانی پھٹوں کی زینت بن گئی۔ آج پائل کی چھنکار پر جھومنے کا نام جوانی رکھ لیا گیا۔ آج ہم نے مستقل غفلت کی پٹی باندھ لی، ہم نے سنی انسنی کر دی۔ آج جو ہم رسوا ہو رہے ہیں، اس کے اسباب تو ذرا دیکھیے۔ جوانوں، میں مانتا ہوں کہ آج تم جوان ہو، آج تم پوری طاقت میں ہو، آج تم اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے ہو، آج تمہاری نظر شوخ شوخ ہے اور تمہارے ارادے شرر شرر ہیں۔ آج حسن تمہارے گردا گرد گھومتا ہے، آج ادائیں تمہارا طواف کرتی ہیں۔ تسلیم کر لیا کہ دولت، ثروت، دوڑتی گاڑیاں اور فلک بوس عمارتیں بھی تمہارے پاس ہیں، دوستوں کی کثرت، رشتوں کی فراوانی، سب کچھ تم رکھتے ہو۔ چلو یہ بھی مان لیا کہ تم چاہو تو ستارے جھڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ جائیں، اس لیے کہ یہ دنیا تمہاری ہے۔ چلو یوں ہی صحیح کہ ماں تمہیں ہی اپنا قبلہ سمجھتی ہے، باپ تمہیں ہی اپنا مقصود تصور کرتا ہے، استاد اپنا دست شفقت تمہارے ہی سر پر رکھتا ہے۔ آج سارا ماحول تم پر ہی فدا ہوتا ہے، فیصلہ اور قضا کی تنابیں تمہارے ہی ہاتھ میں ہیں۔ لیکن جوانوں، کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ اس جوانی سے پہلے کیا تھا؟ قطرہ آب سے یعنی نطفے سے کون پیدا ہوا تھا؟ شکم مادر میں بے کسی کی زندگی کس نے گزاری تھی؟ اور قدم قدم پر ناتوانیوں کے ہجوم نے کس کو گھیرا تھا؟ ماں کی ممتا کے لیے کون ترستا تھا؟ باپ کی شفقت کے لیے کون تڑپتا تھا؟ سردیوں کی شدت کس کو رلاتی تھی؟ گرمیوں کی حدت کس کو تنگ کرتی تھی؟ نجاست میں لتھڑے کپڑوں میں راتیں کون گزارتا تھا؟ غلاظتوں کے ڈھیر میں کون آلودہ ہوتا تھا؟ معصوم معصوم ہاتھوں کو والدین کے ٹکڑوں کی طرف کون پھیلاتا تھا؟ اور توتلی زبان سے مہمل باتیں یعنی نہ سمجھ آنے والی باتیں کس نے کی تھی؟ آج کہا جاتا ہے شباب ہمیشہ رہے گا۔ مجھے بتائیے، کیا جوانی کے سائے نہیں ڈلیں گے؟ کیا موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی؟ کیا خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی؟ جوانوں، چاند بھی ایک صورت میں نہیں رہتا، یہ بھی کبھی ہلال، کبھی قمر اور کبھی بدر ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی ہے اس کو فنا ہے۔ بقا صرف اور صرف اللہ کو ہے جو بزرگی والا اور عظمت والا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ وما علینا الا البلاغ۔